وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ فیصل اسرار بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر مسعود صاحب اور ڈاکٹر ذاکر صاحب، پہلے تو آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنا اچھا پروگرام آپ لوگ کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. میرے بہت مختصر سے 3 سوالات ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے سے. ڈو دیم ویری کوئکلی. ایک تو یہ کہ جو خواتین جو پریگنٹ ہوتی ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہیں جینڈر معلوم کرنے کا بچے کا، کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ ہم جب سعودیہ یا دبئی کے اندر ہوتے ہیں، واپس پاکستان آتے ہیں، تو ہمیں دونوں ریلیجنز میں بہت فرق محسوس ہوتا ہے. وی کین ٹیل دا ڈفرنس کہ نماز پڑھنے کا طریقہ اور یہاں کی جو فالوئنگ ہے، جو سب کچھ ہے، اس میں تھوڑا سا الیبوریٹ کریں کہ واٹ آر وی ڈوئنگ رانگ اور کیا چیز صحیح ہے ان ٹرمز آف نماز، ان ٹرمز آف فالوئنگ امامز اینڈ آل. اور تیسرا یہ کہ جو قرآن خوانی وغیرہ ہوتی ہے، ختم قرآن ہوتا ہے، ہم مدرسے سے بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کرواتے ہیں یا خود اپنے رشتہ داروں کو بلا کر قرآن خوانی وغیرہ کرواتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جی میں کنٹرول روم سے بتا چاہوں گا. بریک پہ جائیں گے ہم یہ پروگرام. جی بریک کے بعد پھر اور بریک کے بعد کنٹینیو ہوگا پروگرام. جی ٹھیک ہے. جی ہم ڈاکٹر صاحب بریک کے بعد پھر آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں جواب، ابھی چاہیں تو مختصر سے جواب. As far as ultrasonography is concerned, if it's for a medical reason to diagnose a disease, a woman can do ultrasonography only to know the sex of the child, so that whether it's a girl or a boy, it's not required, because irrespective whether the child is a girl or a boy, it's a deen of Allah subhanahu wa ta'ala, you have to accept it. So only to know the sex, and then if you decide that will I abort, that's totally haram. So only to know the sex, it's not required to do the ultrasound. But if you have a medical problem to know the disease, that lady can do ultrasonography. نماز کا فرق محسوس ہوتا ہے. سعودی عرب سے آتے ہیں پاکستان تو بہت سے طریقے مختلف، کوئی اونچی آمین کہہ رہا ہے، کوئی آہستہ آمین کہہ رہا ہے، کیا کریں لوگ؟ اس کے اندر جو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے. جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے اسے فالو کرنا چاہیے. مثال کے طور کے اوپر صحیح بخاری میں کئی صحیح حدیثیں، ایک نہیں کئی صحیح حدیثیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ آمین زور کا بولیے تو کہ آپ کا آمین اور اینجلز فرشتے کا آمین میچ ہونا چاہیے تو آپ کو ثواب ملے گا. تو آمین کرنا ضروری ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحیح حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اور حنفی طریقہ صحیح ہے کہ شافی طریقہ صحیح ہے، لیکن حدیث اور قرآن سے رجوع کریں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب سوالات بھی لیں گے دوستوں کے، ای میلز پہ جو باتیں ہیں وہ بھی پوچھیں گے، لیکن ایک مختصر سا بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے پروگرام کو. آپ کالز کیجیے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ. آخری سیشن کے لیے آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. کتنے منٹ کا بریک؟ ویلکم خواتین حضرات. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ ایک طویل نشست چل رہی ہے اور اس کا آخری حصہ ہے سوال جواب ہم لے رہے ہیں. سوال آپ سے، جواب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے. میرے پاس 2 یہ پلندے تھے ای میلز کے ڈاکٹر صاحب، اس میں سے ایک ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ای میلز کا اور دوسرا جو ہے یہ انٹچڈ ہے. یہ سارے سوالات تو اب میں آپ کو یہ دے دوں گا، آپ ای میلز پہ کوشش کریں کہ جہاں تک جوابات جا سکتے ہیں. یہ اور بہت انٹرسٹنگ سوال تھے. میری خواہش تھی کہ یہ تمام سوالات لوگ بھی سنیں جنرلی تاکہ ان کو بھی جواب ملے، لیکن بہرحال جو بچ چکا تھا اباؤٹ دا صلاح کے بارے میں، ہم سعودی جاتے ہیں. جی وہ اس کا جواب دیجیے گا. جب بھی کوئی ہندوستانی یا پاکستانی سعودی جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صلاح کے الگ الگ قسم ہوتے ہیں. آمین جوڑ کا بولنا چاہیے کہ نہیں. کلیئر کٹ حدیث ہے صحیح بخاری کی باب نمبر 1 بک صلاح کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے صلاح پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں پڑھتے ہوئے. تو جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح پڑھا اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے. اور جیسا آپ نے کہا کہ شافی صحیح ہے کہ حنفی صحیح ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب یہ ائمہ، ہمیں چاروں ائمہ کی عزت کرنا چاہیے. الحمدللہ بہت بڑے عالم تھے چاروں، لیکن چاروں ائمہ نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول کے خلاف جا رہا ہے تو میرے فتوے کو چھوڑ دو. اور حدیث کا اکٹھا ہونے کا سلسلہ جس طریقے سے میں نے کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ وہ 100 سال 150 سال 300 سال بعد آئے. یہ حدیث اکٹھے میں اور کچھ وقت کئی ائمہ کے ٹائم کے اوپر صحیح حدیث موجود نہیں تھی، تو موجود نہیں ہونے کی وجہ سے جو انہیں فتوے دیے. اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب حدیث آپ کے پاس ایزیلی کتاب میں موجود ہے. صحیح حدیث آپ کو مل سکتے سی ڈی روم کے اوپر ابھی، اور آسانی ہے تحقیقات کرنے میں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی فتوے دیے ہیں کوئی بھی بڑے عالم نے، ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں کیا نہیں. جہاں تک کہ آمین کہنے کا سلسلہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین زور سا کہیے. تو آمین زور سے کہنا صحیح چیز ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے
نماز پڑھی جانی چاہیے، جو قرآن اور صحیح حدیث سے ملتا ہے اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک ای میل پہ سوال ہے کہ فیملی پلان